تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں فن شاعری کی ابتدائی اصطلاحات۔ علم عروض۔ شاعری میں علم عروض کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس علم کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کسی شعر کا وزن درست ہے یا غلط۔ گویا عروض شعروں کو تولنے کی ترازو ہے۔ علم عروض کا معجد خلیل بن احمد ہیں۔ نور میں علم عروض سے مراد ایک مشہور علم کا نام جس میں نظم کی درستی کے قواعد و مذکور ہوتے ہیں۔ اب وزن کیا چیز ہے؟ وزن کے لغوی معنی اندازہ اور پیمانہ کے ہیں۔ عربی میں تولنا، بوجھ، اندازہ اور فارسی میں عزت وقار کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اصطلاح علم عروض میں شعر کے متحرک اور ساکن حروف کا ارکان سے ملانا اور تابع کرنا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں، وزن سے مراد اس حیث سے جو نظام میں تربیت، حرکات و سکنات اور ترتیب حروف اور تناسب عدد حروف اور مقدار کے تابع ہو، ایسے نہج پر کہ نفس اس سے ایک خاص قسم کی لذت کا ادراک کرے۔ نظم کلام موضوع کا نام ہے، لیکن مختلف اقوام میں وزن کی حص مختلف ہوتی ہے۔ بعض اوزان عربوں کی رواں دواں اور مترنم معلوم ہوتے ہیں، جبکہ دوسری قوم مثلاً پاکستانیوں، ایرانیوں، ترکیوں، افغانیوں کے نزدیک وہ موضوع نہیں۔ ہر زبان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اس لیے ہر زبان کے اوزان بھی مختلف ہوتے ہیں۔ حالی کے نزدیک وزن سے تاثیر دوبالا ہو جاتی ہے، اس سے بلا شبہ وزن کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ خود مولانا حالی کی تمام تر شاعری وزن کی پابند ہے۔ حفیظ صدیقی کے مطابق شاعری کی 3 بڑی دستوں جذبہ، تخلیق اور وزن ہیں۔ جذبے اور تخلیق کی کار فرمائی نثر بھی ہوتی ہے، لیکن ایسی نثر کو شاعرانہ نثر ہی کہیں گے، شعر نہیں کہہ سکتے۔ وزن سے جو مرتنم آہنگ، موسیقیت اور ذائع تاثیر پیدا ہوتی ہے، وہی نظم کو نثر سے ممیز کرتی ہے۔ مولوی نجم الغنی بلسحات میں وزن کے حوالے سے لکھتے ہیں، وزن مراد اس حیت ہے جو نظام میں ترتیب، حرکات و سکنات اور ترتیب حرف اور تناسب عدد حرف اور مقدار کے تابع ہو، ایسے نہج پر کہ نفس اس سے ایک خاص قسم کی لذت کا ادراک کرے۔ بہرحال وزن شاعری کے لیے ایک لازمی امر ہے۔ کولرج کے خیال کے مطابق بھی وزن خود توجہ کے لیے ایک زبردست محرک ہے، تاہم کچھ اوزان تابع ہوتے ہیں اور کچھ غیر تابع ہوتے ہیں۔ مولانا الطاف حسن حالی مقدمہ شعر و شاعری میں وزن کو شاعری کے لیے لازمی نہیں سمجھتے۔ ان کے خیالوں میں شعر کے لیے وزن ایک ایسی چیز ہے جیسے راگ کے لیے بول، جس طرح راگ فی حد ذاتہ الفاظ کا محتاج نہیں، اس طرح نفس شعر و وزن کا محتاج نہیں۔ تاہم یہ بات خاصی توجہ کی حامل ہے کہ وزن سے شعر کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ شعر وزن کا محتاج نہیں اور ابتدا میں مدتوں شعر اس زیور سے معطل رہا، مگر وزن سے بلا شبہ اس کا اثر زیادہ تر منتظر، زیادہ کارگر ہو جاتا ہے۔ بحر۔ اب لفظ بحر کے معنی کیا ہیں؟ اب بحر کو دیکھتے ہیں۔ بحر کے لغوی معنی ہے سمندر یا دریا، مگر اصطلاح میں بحر چند ایسے کلمات موضوع کا نام ہے جن پر اشعار کا وزن کیا جا سکتا ہے۔ محمد احسان الحق اور رفیع الدین ہاشمی لکھتے ہیں، بحر چند ایسے کلمات موضوع کا نام ہے جن پر اشعار کا وزن کیا جا سکتا ہے۔ بحروں کے اوزان اور ان کے نام مقرر ہے۔ بحر جن اجزاء سے بنتی ہے ان کو ارکان کہتے ہیں اور ہر جزء کا ارکن۔ قافیہ۔ قافیہ کے لغوی معنی پیچھے آنے والے یا در پہ آنے والے کے ہیں۔ شاعری کے اسلام میں ان چند اہم وزن حرف کو قافیہ کہا جاتا ہے جن کی تکرار با الفاظ مختلف شعر یا مصرع کے آخر میں اور ردیف ہونے کی صورت میں ردیف سے پہلے ہوتی ہے۔ مولوی نور الحسن لکھتے ہیں، چند حرف حرکات کا مجموعہ جس کی تکرار الفاظ مختلف کے ساتھ آخری مصرع یا آخر بیت میں پائی جائے۔ مولوی نجم الغنی بحر صفات میں لکھتے ہیں، لغت میں قافیہ کے معنی پیچھے آنے والے کے ہیں اور اسلام میں قافیہ چند حرف معین کا نام ہے جو مطلع، غزل و قصیدہ، بیانات مثنوی کے ہر مصرع کے آخر میں الفاظ مفلقہ کے آخر کے اندر مقرر آتے ہیں اور مستقل نہیں ہوتے۔
مولانا الطاف حسین حالی کے مطابق قافیہ شعر کے لیے ایسے ہی ضروری سمجھا گیا ہے جیسا کہ وزن مختلف، حقیقت میں وہ بھی نظم کے لیے ضروری ہے نہ کہ شعر کے لیے، اگرچہ قافیہ بھی وزن کی طرح شعر کا حسن بڑھاتا ہے، جس سے شعر کا سننا کانوں کو نہایت خوشگوار معلوم ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے سے زبان زیادہ لذت پاتی ہے، مگر کافر اور خاص کے ایسا جیسا کہ شرع نجم نے اس کو نہایت سخت قیدوں سے جگڑ بند کر دیا اور پھر اس پر ردیف اضافی فرمائی۔ شاعروں کو بلا شبہ اس کے فرائض ادا کرنے سے باز رکھتا ہے، کیونکہ شاعر بجائے کہ خیال کے لیے الفاظ سوچے، اس کو پہلے قافیہ تجوید کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کی مناسبت کو کوئی خیال ترتیب پاتا ہے۔ اگر شاعر کو کوئی مناسبت قافیہ میسر نہ آئے تو پھر اسے اپنے خیال سے درست بیان ہونا پڑتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر مولانا الطاف حسین حالی مقدمہ شعر و شاعری میں رقم تراز ہیں۔ سچ یہ ہے کہ شعر کو زیادہ خوشامہ بنانے کے لیے اس میں ایسی قید لگائی جائے جس سے شعر کی اصلاحیت باقی نہ رہے۔ بائنا ایسی بات ہے کہ لباس کو خوشنما بنانے کے لیے اس کی ایسی قطع رکھی جاتی ہے جس سے لباس کی علت غائی یعنی آسائش اور پردہ دونوں فوت ہو جائیں۔ الغرض وزن اور قافیہ جس پر ہماری شاعری کا دار و مدار ہے اور جن کے سوا اس میں کوئی خصوصیت ایسی نہیں پائی جاتی جس کے سبب اس شعر پر شعر کا اطلاق کیا جا سکے، یہ دونوں شعر کی حمایت سے خارج ہیں۔ اس کے باوجود بعض شعر کا خیال ہے کہ قافیہ اچھے شاعر کے فکر و تخلیق کے لیے ایک معاون کی حیثیت رکھتا ہے۔ شاعر خلا میں نہیں سوچ سکتا، چنانچہ قافیہ فکر کے لیے محمیز کا کام کرتا ہے۔ اقبال کی غزل دیکھیے کس طرح قافیہ کی خوبصورت نے غزل کے ترنم میں اضافہ کر دیا۔ اب اقبال کا ہم شعر پڑھتے ہیں، بڑا خوبصورت شعر اقبال نے لکھا ہے۔ دیکھیں، نہ آتے ہیں ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، تمہاری پیامی نے سب راز کھولا، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی، بھری بزم میں اپنے عاشق کو تاڑا، تیری آنکھ مستی میں ہوشیار کیا تھی، تعمیل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی، کہیں ذکر رہتا ہے اقبال تیرا، فسوں تھا کوئی تیری گفتگار کیا تھی۔ بڑا کمال کا شاعر اقبال نے لکھا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اقبال کی اس غزل کے مطلب میں تکرار اور قافیے میں اور اس کے بعد کا سرکار، ہوشیار، انکار، گفتگار بطور قافیہ استعمال ہوئے ہیں۔ بعض اوقات شاعر کسی شعر میں ان مقامات پر قافیہ لانے کے علاوہ جو اس حیت کو نبھانے کے لیے ضروری ہیں، بعض دیگر مقامات پر بھی قافیہ لے آتا ہے۔ ان زائد قوانی کو ضمنی قافیہ کہا جاتا ہے۔ طرب آشنائے خوردش ہو تو نو ہے محرم گوش ہو، وہ سرور کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پر، پردہ ذاس میں یہ نہ کہیں جہاں میں امام علی جو امام ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اقبال کی اس غزل میں ساز اور نوازنا تو ناگزیر کافی ہیں، مگر شاعر نے غنائی، محسن، ترنم اور موسیقیت پر ادا کرنے کے لیے خوردش اور گوش، اماں اور کہاں کو بطور ضمنی قافیہ استعمال کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ضمنی قافیے ایسے بحروں میں زیادہ خوبصورتی پیدا کرتے ہیں جن کا مصرع دو بڑے ٹکڑوں میں تقسیم استعمال ہو اور شعر چار برابر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ ضمنی قافیے کے علاوہ قافیے کے لیے ایک قسم کی سمی قافیہ بھی ہے، جس میں شاعر کسی قافیے کی بیسری حیثیت کو نظر انداز کر کے صرف اس کی سمی حیثیت پر انحصار کرتا ہے، تو ایسے قافیوں کو سمی قافیہ کہتے ہیں۔ جیسے ہوتی ہے سچ کی قدر پر بے قدروں کے بعد، اس کے خلاف ہو تو سمجھ اس کو شاذ دون، جو قدرادان ہو اپنا اس نے مغنم سمجھ، حالی تجھ پہ ناز ہے کر اس پہ تو ناز۔ اب آگے دیکھتے ہیں، یہ حالی کا شعر تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ تو اردو میں زال اور زے کے تلفظ کوئی فرق نہیں، اس لیے مولانا حالی نے شاذ اور ناز کو ہم قافیہ قرار دیا ہے، اس لیے اس کو سمی قافیہ کہیں گے۔ ردیف اصطلاح میں اس مستقل کلمے کو کہتے ہیں جو کسی شعر یا مصرع کے آخر میں قافیہ کے بعد آتا ہے۔ ہر نظم یا غزل میں ردیف کا ہونا لازمی نہیں، البتہ قافیہ ضروری ہوتا ہے۔ عام طور پر غزلوں میں قافیے کے ساتھ ردیف کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ غزل، رباعی، دو بیتی، مصنوی، مصمت، قطع، قصیدہ وغیرہ میں حسب ضرورت ردیف سے کام لیا جاتا ہے۔ بعض قدیم شعراء کے ہاں قافیے کی بجائے ردیف کا استعمال بھی ملتا ہے۔ آگے دیکھیں،
دراصل قافیے کی طرح ردیف بھی شاعری کی آزادی کو محدود کرتی ہے۔ شاعر وہی مضمون بیان کر سکتا ہے جس کی اجازت قافیہ اور ردیف دیتے ہیں۔ اگر ردیف اور قافیہ بے جوڑ ہوگا تو سنگلاہ زمین میں وجود میں آتی ہے، جس کی وجہ سے شعر نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ شاعر صرف قافیے اور ردیف کے چکروں میں پڑا رہتا ہے، تاہم ردیف کے بعد قواعد بھی قافیہ اور ردیف اگر مناسب ہوں تو شاعر کے ترنم میں اضافہ ہوتا ہے اور موسیقیت کے تمام اشعاروں میں سرایت کی جاتی ہے اور غزل کے تمام اشعار ایک لڑی میں بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اصغر علی بلوچ کی غزل دیکھیے: چشمے تر کے چراغ جلتے ہیں، میرے گھر کے چراغ جلتے ہیں، ایک میرا ہی دل بجھا سا ہے، شہر کے چراغ جلتے ہیں، جس نگر میں تیرا قیام رہے اس نگر کے چراغ جلتے ہیں، روح تک روشنی اتر جائے جب نظر کے چراغ جلتے ہیں، ان ستارہ نما نگاہوں سے بات کر کے چراغ جلتے ہیں، اہل دل کے لہو سے ہی اصغر اہل زر کے چراغ جلتے ہیں۔ بڑا کمالی شعر تھا، یہ شعر تھا اصغر علی بلوچ صاحب کا۔ اس غزل میں چراغ جلتے ہیں بطور ردیف استعمال ہوا ہے، جس نے غزل کی دلکشی میں اضافہ کر دیا۔ تاہم ردیف کسی بھی صنف شعر کے لیے ضروری نہیں۔ غیر مترادف قصیدے اور مسدس کی بند عامل مل جاتے ہیں، لیکن اردو میں بہت کم غیر مترادف غزلیں لکھی گئی ہیں۔ عام طور پر غزلوں میں قافیے کے علاوہ ردیف بھی اہتمام کیا جاتا ہے، تاہم بعض اوقات ردیف بجائے خود اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ اس میں زمین میں شعر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض قدیم شعراء کے ہاں ہمیں ایسی منظومات ملتی ہیں جن میں قافیہ موجود نہیں، صرف ردیف سے کام چلایا گیا ہے۔ مشکل ردیفیں صاحب اسلوب کے کمال فن کا اظہار کرتی ہیں۔ شیرازاد بندہ ردیفیں ایک ایسی ذہنی کیفیت تیار کرتی ہیں جس سے ردیف کا رشتہ تمام اشعاروں میں مدنی بن جاتا ہے۔ چند غزلیں کی ردیفیں دیکھیے: تم یاد ہو کہ نہ ہو، مومن کی غزل ہے۔ راہ میں ہے آتش کی ہے، میرے بعد غالب ہے، دیکھیے کیا ہوا، عابد کی غزل ہے۔ کرے کوئی اقبال کی غزل ہے، چاہتا ہوں میں اقبال کی غزل ہے، بنا دیا فیض کی غزل ہے۔ اقبال جیسے عظیم شاعر نے بھی آغاز شاعری میں ردیف کی خاصی پابندی کی، لیکن بعد میں نظمیں اور غزلیں ردیف کے بغیر نظر آتی ہیں۔ ان کے بغیر ردیف کی غزل کے چند اشعار دیکھیے: تجھے یاد کیا نہیں میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب کی محبت، وہ نغمہ کا تازیانہ، یہ بیان یہ تبیان یہ تبان عصر حاضر ہے کہ بنے ہیں مدرسے میں، نہ ادائے کافرانہ نہ تراش آزادانہ۔ زمین میں غزل سے مراد ردیف، قافیہ اور بحر کے ہیں۔ مولوی نجم الغنی کے مطابق زمین غزل سے مراد ردیف و قافیہ ہے۔ ماں قید بحر کے ردیف قافیے میں شعر نکالنے کی صلاحیت نہ ہو اسے سنگلاہ زمین کہا جاتا ہے۔ زمین ردیف قافیہ کا نام، بلکہ بحر بھی زمین میں شامل ہے، اگرچہ عام طور پر جب زمین کا نام لیا جاتا تو صرف قافیہ اور ردیف کا ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ ایسی زمین جس میں اچھے اشعار جنم دینے کی صلاحیت ہو زرخیز زمین کہلاتی ہے، اور جو زمین کے ردیف اور قافیہ شعر نکالنے کی صلاحیت نہ ہو تو سنگلاخ زمین کہا جاتا ہے۔ جہاں تک سنگلاخ زمینوں کا تعلق ہے، ان میں یا تو ردیف اور قافیہ ایسا اختیار کیا جاتا ہے جن کی آپس میں مناسبت نہیں ہوتی، مثلاً تقریر میں پشت آئینہ، نجست پشت آئینہ، تدبیر پشت آئینہ وغیرہ۔ کچھ شاعراء کرام تو ایسی لمبی ردیف اختیار کرتے ہیں جو کہ زیادہ شعروں میں معقول طور پر نہیں آ سکتی، جیسے فلک یہ بجلی، زمین پہ باراں، سر پر ہار گلے۔ یہ غزل کی اس طرح کے زمینوں میں بامعنی شعر تخلیق کرنا بہت نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلاً امیر خسرو کا یہ شعر دیکھیے: خیر پکائی جتن سے اور چرخہ دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ آگے ہے: ایسی زمینوں کا مقصد صرف یہ ہو سکتا ہے کہ بے میل چیزوں میں میل ثابت کیا جائے۔ اکثر شعراء ایک زمین میں ایک غزل لکھ کر اس زمین میں قافیہ بدل کر دوسری غزل لکھتے ہیں اور غزل اول کے آخر میں تبدیل قافیہ کا اشارہ کر دیتے ہیں، اور کبھی یوں بھی کرتے ہیں کہ مطلع غزل کے مصرع ثانی کو مطلع کا مصرع ثانی کر دیتے ہیں۔ میر درد کے انشار کی مثال دیکھیے: مرتا نہیں ہوں کچھ میں اس سخت دل کے ہاتھوں، لیتا ہوں آپ اپنے کمبخت دل کے ہاتھوں، اے درد پھر آتا دل میں یہی میرے، لیتا ہوں اپنے کمبخت دل کے ہاتھوں۔ غالب کی بھی غزل کا مطلع اور مقطع دیکھیے: عرض و نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا، بیدار عشق سے نہیں ڈرتا مگر اسد، جس دل پہ ناز تھا وہ دل نہیں رہا۔
بعض شعراء کے ہاں زرخیز زمینوں میں بے شمار غزلیں ملتی ہیں اور بعض کے ہاں سنگلاخ زمینوں میں سینکڑوں غزلیں ملتی ہیں۔ اچھی اور نئی زمینیں نکالنا ایک مشکل امر ہے، چنانچہ میر انیس عمدہ زمینوں نکالنے پر فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم از آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو۔ میر انیس کی ہے۔ میر تقی میر نے بھی زمین شیر سے نئے نئے گوہر نکالے ہیں۔ کہتے ہیں ریختہ کا ہے کو تھا اس رتبہ عالی میں میر، جو زمین نکلی اسے تا آسمان میں لے گیا۔ شعر لکھنؤ نے سنگلاخ زمینوں میں طبع آزمائی کی ہے۔ ناسخا کا شعر ہے: جی لڑا دیتا ہے کیسی ہو زمین سنگلاخ، خامہ تیش ہے تو سانخا کو حکم سے کم نہیں۔ اور خواجہ حیدر علی آتش کا یہ شعر ہے: آتش زمین شیر ہو ہر چند سنگلاخ، لغزش سے آشنا نہیں اہل سخن کے پاؤں۔ غلام حمدانی مصطفیٰ کو بھی مشکل زمینوں میں طبع آزمائی کرنے میں کمال حاصل تھی۔ شاہ نصیر سنگلاخ زمینوں کے بادشاہ تھے۔ ان کی چند غزلوں کے مطلع درج ذیل ہیں: شب کو کیوں کر تجھ کو ہے پبدا، سر پر طرح ہار گلے میں، جون پروین وہلامہ تھا سر پر طرح ہار گلے میں، خال پشت لب شیریں ہے غسل کی مکھی، روح فرہاد لپٹ کے جبل کی مکھی۔ بہادر شاہ ظفر بھی اپنے استاد نصیر کی طرح سنگلاخ زمینوں کے بادشاہ تھے۔ نیاز فتح پور لکھتے ہیں: اپنے استاد شاعر شاہ نصیر کے تدبی اور کچھ قدرت شاعر کے اظہار کے لیے انہوں نے ایسی محمل ردیفیں پیدا کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے مقروضہ اور لغوفیے استعمال کیے ہیں کہ شاید ہی کہیں نظر آئیں۔ مولانا حالی کے نزدیک ایسی زمینوں میں بڑا کمال شاعر کا یہ سمجھا جاتا ہے کہ قافیہ اور ردیف میں جو منافرت ہو جاتی ہے گویا تیل اور پانی کو ملایا جاتا ہے۔ مطلع کیا چیز ہوتی ہے؟ مطلع کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹاپک ہے مطلع۔ مطلع کا لفظ مطلب طلوع نکلا ہے۔ کسی غزل سب سے پہلے شعر کو بشرط کیے کہ وہ ہم قافیہ ردیف ہو مطلع کہتے ہیں۔ مولوی نجم الغنی برسات میں غزل اور مطلع کے بارے میں لکھتے ہیں: غزل ان اشعار متفق الوزن اور قوافی کو کہتے ہیں جن کی بیت اول کے دونوں مصروں متفقہ ہوں اور اس کی بیت کو مطلع کہتے ہیں، اور باقی ابیات غزل میں صرف مصرع ثانی میں قافیہ ہوتا ہے، اور بیت ثانی کو حسن مطلع و زیب مطلع بولتے ہیں۔ بعض شعراء غزل میں 2 یا 3 یا اس سے زیادہ مطلع لاتے ہیں۔ لطف نے ایک غزل چونکہ شعروں کو کہی ہے اور وہ سب شعر بلحاظ سخت مطلع ہیں۔ غزل اور قصید کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ دونوں مصروں میں ہم قافیہ ہوں۔ مطلع غزل کی وزن آہنگ ترنم اور قافیہ ردیف کے ذریعے ایک رخ متعین کرتا ہے جس میں باقی اشعار یک کے بعد دیگر آتے ہیں۔ مطلع ایسا ہونا چاہیے جس کے زیر اثر باقی مصرع خوب رواں دواں ہوں اور غزل کا مخصوص آہنگ بھی تشکیل پا سکے۔ مطلع شعر کی وہ جذباتی عمدگی عطا کرتا ہے جس کے تحت وہ باقی شعر تخلیق کرتا ہے۔ اس طرح قاری کے لیے مطلع بھرپور تاثر چھوڑتا ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے مطلع کو غزل کا نقیب قرار دیا۔ کچھ مشہور شعراء کی غزلوں کے متعلق مطلب دیکھیے: نقش فریادی ہے کس کی شوخ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہے پیکر تصوری کا۔ غالب کا یہ شعر ہے: یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے۔ یہ آتش کا شعر ہے: نہ گنواؤ ناؤ کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تن داغ داغ لٹا دیا۔ یہ فیض احمد فیض کا شعر ہے۔ اقبال کا شعر ہے: نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اقبال نے یہ خوبصورت شعر کہا ہے۔ اچھا، مقطع کسے کہتے ہیں؟ غزل اور قصیدہ کے آخر شعر کو بشرطہ یہ شعر اس میں اپنا تخلص بھی نظم کیا ہو مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع کو متمم غزل بھی کہا جاتا ہے۔ مقطع میں تخلص کو لانا اس بات پر دلالت ہے کہ شاعر اپنے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہے۔ تخلص کے استعمال جیسے غزل زیادہ مرتنہ محسوس ہوتی ہے اور کسی غزل کے آخری شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہ کیا ہو تو اسے غزل کا آخری شعر کہا جاتا ہے۔
مگر مقطع نہیں کہا جائے گا۔ اس طرح غزل کے آخری شعر میں شہناز خلص کے استعمال کیا ہو، مگر وہ شاعر غزل کا آخری شعر نہ ہو تو اسے مقطع نہیں کہا جاتا۔ مقطع کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں: عمر ساری تو کٹ گئی عشق بطام مومن، آخر وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، مومن کا شعر ہے۔ اکبر کا قدم شوق بڑھے ان کی طرف کیا اکبر، دل سے ملتے تو نہیں ہاتھ ملانے والے، اکبر کا شعر ہے۔ تھینک یو۔